بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب 100 موضوع 500 داستان کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نشست میں باب نمبر 33 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے حلال و حرام، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم پڑھیں گے باب نمبر 34 جس کا موضوع ہے حلم۔ اور اگر ہمیں ٹائم ہوا اس نشست میں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم نیکسٹ باب یعنی کہ باب 35 کے جس کا عنوان حیا ہے وہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر ہمیں اس کا موقع نہ ملا تو ہم دو جو باب ہیں ابواب ہیں وہ تو بہرحال پڑھیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 33 حلال و حرام۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک حرام میں نشو و نما نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ ساتھ ہی مختصر تشریح لکھی ہے، لکھا ہے حلال کھانے والے کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین ہمیشہ حرام سے اجتناب کرتے تھے۔ وہ اپنی امتوں کو حلال کھانے کی ترغیب دیتے تھے اور حرام کھانے سے منع کرتے تھے۔ حرام خوری سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے جس کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی ہوتا ہے۔ حرام کھانے والا شخص دراصل خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا انجام صرف چند میٹر کفن اور قبر کے لیے 2 گز زمین ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ بال حرام اکٹھا کرے اور وہ مال اس کے بعد آنے والے اپنے تصرف میں لائیں؟ وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، 70، اور ان میں افضل ترین حصہ طلب رزق حلال ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے سفینۃ البحار 1/298۔ اور اس سے پہلے بھی جب ہم نے مولا کی جو پڑھی تھی مولا کا فرمان، اس کا میرے خیال ہے میں نے آپ کو حوالہ اگر نہیں دیا تھا تو دے دیتی ہوں، جامع السعادت جو کہ 167/2۔ تو اب ہم مختصر تشریح بھی پڑھ چکے، اور اب ہم نہیں ابھی مکمل نہیں ہوئی، سوری، ابھی تشریح چل رہی ہے، یعنی صرف یہاں تک پڑھا تھا ابھی کہ یہ حوالہ دیا تھا، پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ طلب رزق حلال کی وجہ سے دل کو نورانیت نصیب ہوتی ہے اور عبادات کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ حلال کھانے والے شخص کی خدا ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اب آئیے 5 داستانیں پڑھتے ہیں اس موضوع پہ۔ سب سے پہلی ہے یہود اور حرام غذا۔ لکھا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7 برس یعنی 7 ایئرس تھی، اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر شام پر جا رہے تھے، تو راستے میں یہودیوں نے آپ کی وہ نشانیاں دیکھیں جو ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں تھیں، اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہماری کتابوں میں جو پیغمبر اسلام کی ایک نشانی لکھی ہوئی ہے وہ حرام غذا اور شبہ حرام غذا کھانے سے پرہیز کریں گے۔ آئیں آج ان کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک چوری کیا ہوا مرغ بھیجا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ مرغ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تو آپ علیہ السلام اسے پکا کر کھائیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب مرغ پک کر تیار ہوا تو سب نے کھایا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کھایا۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ حرام غذا تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں نے ایک اور مرغ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم کچھ عرصے تک اس مرغ کی قیمت مالک کو ادا کر دیں گے۔ تو پھر وہ مرغ پکایا گیا، لیکن اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مرغ نہ کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی غذا بھی میرے لیے حرام ہے کہ جس میں حرام کا شبہ ہو۔ جب یہود کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہی وہ بچہ ہے جسے کائنات میں بہت بڑی عزت اور بڑا مقام ملے گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، در صحابی از زندگی پیامبر، صفحہ 31۔ اور
بہارالانوار 15/336۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو واقعہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے حرام کا طبق توئے بے قاف۔ اس کے حوالے سے داستان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام منصور دوانیقی کی قید میں تھے تو آپ علیہ السلام بہت کم غذا کھاتے تھے۔ ایک دن ایک نیک خاتون نے جو کہ اہل بیت نبوت سے مودت رکھتی تھی حلال کی 2 روٹیاں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے آپ علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ زندان کے داروغہ نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلاں عورت جو آپ سے عقیدت رکھتی ہے اس نے یہ 2 روٹیاں اپنے رزق حلال سے تیار کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی ہیں تو اور وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ یہ بالکل رزق حلال سے تیار کی ہیں تاکہ امام علیہ السلام تناول فرمائیں، لیکن امام علیہ السلام نے وہ روٹیاں نہ کھائیں اور واپس کر دیں اور کہا کہ اس خاتون سے کہنا کہ میں جانتا ہوں تمہارا طعام بالکل حلال ہے مگر جس طبق پر تم نے رکھی ہے وہ طبق حرام کا تھا، اس لیے یہ کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے لطائف الطوائف صفحہ نمبر 44۔ اب تیسرے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے دام شیطان۔ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک طالب علم بیان کرتا ہے کہ جب میں نجف اشرف میں شیخ صاحب کے پاس زیر تعلیم تھا تو ایک رات میں نے عالم خواب میں شیطان کو دیکھا جس کے پاس بہت بڑی رسیاں اور تنابیں تھیں۔ میں نے شیطان سے پوچھا کہ ان رسیوں سے تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں رسیاں انسان کی گردن میں ڈالتا ہوں پھر اس کے بعد انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک محکم رسی تمہارے شیخ کی گردن میں بھی ڈالی تھی، اسے اس کے کمرے سے نکال کر اس کوچے تک لے آیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ دوسرے روز جب صبح ہوئی تو میں شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اپنا خواب سنایا تو اس نے کہا کہ ہاں شیطان نے بالکل سچ کہا ہے، اس لعین نے مجھے فریب دینا چاہا تھا۔ اللہ کا لطف و کرم میرے شامل حال ہوا اور میں اس کی گرفت سے بچ گیا۔ کل میرے پاس کچھ بھی رقم موجود نہ تھی، اتفاقاً مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابھی میرے پاس امام زمانہ کا 1 ریال موجود ہے لیکن لینے والا آیا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں کیوں نہ اس ریال کو بعنوان قرض لے لوں اور جب خدا مجھے دے دے گا تو میں یہ ریال واپس کر دوں گا۔ تو میں نے وہ ریال اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر آیا، چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کروں اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہ قرض کیسے ادا کروں گا اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی مجھ کو موت آ جائے۔ میں یہ سوچ کر اپنے گھر واپس آیا اور وہ ریال جو میں نے جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پر واپس رکھ دیا۔ اور اب سامعین اس کا حوالہ نوٹ کیجیے سیما یفرز انگان، سین یہ میم الف سیما یہ فے زے یفرز انگان صفحہ نمبر 430 اور زندگانی و شخصیت شیخ انصاری صفحہ نمبر 88۔ تو اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے یعنی کہ چوتھی داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے خلیفہ کا کھانا۔ لکھا ہے ایک دفعہ ہارون رشید کے دربار میں مختلف قبائل کے اشراف حاضر ہوئے اور اسے بتا رہے تھے کہ بہلول دیوانہ ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں وہاں کھانا پیش کیا گیا اور ہارون رشید کے لیے علیحدہ سے مخصوص کھانا تھا۔ ہارون رشید نے اپنا مخصوص کھانا غلام کے ہاتھ بہلول کے پاس روانہ کیا۔ بہلول نے خلیفہ کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور غلام سے کہا کہ سامنے حمام ہے، حمام کے پچھوڑے چلے جاؤ اور وہاں کتے ہوں گے، یہ کھانا جا کر کتوں کو ڈال دو۔ غلام ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ احمق، یہ خلیفہ کا کھانا ہے، اگر میں یہ کھانا وزراء اور اعیان سلطنت کے پاس لے جا کر جاتا تو مجھے انعام دیتے۔ تو بہلول نے کہا آہستہ بات کرو، اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اور اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے حکایات تہائی شنیدانی 120/1۔ پھر آئیے اب 5ویں داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے عقیل کی درخواست۔ ایک دفعہ عقیل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان سے عرض کی کہ میں تنگ دست ہوں، مجھے بیت المال سے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی صبر کریں، میں مسلمانوں میں جیسے ہی ان کے وظائف تقسیم کروں گا
تمہیں بھی تمہارا حصہ مل جائے گا۔ عقیل نے جب زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بازار چلے جاؤ اور کسی بھی دکان کا تالا توڑ کر اس سے سامان اٹھا لو۔ عقیل نے کہا تو کیا آپ مجھے چور بنا کر اپنی عدالت میں لانا چاہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیل تم ایک مسلمان کے چور نہیں بننا چاہتا، عقیل تم ایک مسلمان کے چور نہیں بننا چاہتے ہو اور مجھے تمام مسلمانوں کے مال کا چور بنانا چاہتے ہو۔ عقیل نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں معاویہ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانو اور معاویہ جانے۔ چنانچہ عقیل معاویہ کے پاس گئے اور اس سے امداد کا تقاضا کیا۔ معاویہ نے انہیں 1,00,000 درہم دیے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ممبر پر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ان سے علی علیہ السلام نے کیا سلوک کیا اور معاویہ نے کیا سلوک کیا۔ عقیل ممبر پر گئے اور کہا، لوگوں میں نے علی علیہ السلام سے اس کا دین چھیننا چاہا، مگر علی نے مجھے اپنا دین چھیننے نہ دیا تو میں معاویہ کے پاس چلا آیا، اس نے مجھے اپنے دین پر فوقیت دی۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 1/180 اور سوائق المحرقہ لکھا ہوا ہے یہاں پر بس۔ چلیے اب ہم باب نمبر 33 کو مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 34 پہ، اور یہاں اس کا عنوان ہے حلم۔ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 75، ان ابراہیم لحلیم اوّاء منیب، بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ساتھ ہی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تم فطری طور پر حلیم نہیں ہو تو تکلفاً ہی حلیم بنو۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 54۔ آئیے اب مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حلم چراغ حق ہے، اس کے نور کی وجہ سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اور حلیم شخص مخلوقات، اپنے خاندان اور دوستوں کی تکالیف پر صبر کر کے خدا کی رضا حاصل کرتا ہے۔ حلم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کسی شخص سے تکلیف پہنچے اور وہ درگزر کر دے، اور وہ بھی اسی صورت میں کہ وہ انتقام کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ حلم خدا کی ایک صفت ہے اور انسان کو خدا کی اس صفت سے متصل ہونا چاہیے، اور دعا میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اے پروردگار تیرا فضل بڑا وسیع ہے، تیرا حلم بڑا عظیم ہے، اور تیرا حلم اس بات سے کہیں بلند و برتر ہے کہ تو میرے اعمال کا مواخذہ کرے اور میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے ذلیل کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے مومن زمین پر رہ کر تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ نادانوں کی اذیت اور گفتگو کو حلم کے ساتھ دور کرے۔ اگر وہ بھی احمقوں کا جواب اذیت سے دینا شروع کر دے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آگ پر ایندھن ڈالا جائے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 54۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا تھا، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول میں بتا دیا تھا، نہیں وہ میں نے بائی مسٹیک پڑھ دیا تھا، یہ اس کا حوالہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حلم کے حوالے سے جو 5 داستانیں ہمیں یہاں پر ملیں گی۔ سب سے پہلی ہے ایک کبوتر باز کی اذیت۔ لکھا ہے شیخ ابو علی تقزی تے قاف زواد چھوٹی ہے کا ایک ہمسایہ کبوتر باز تھا، اور اس کے کبوتر شیخ صاحب کے گھر پر بھی آ بیٹھتے تھے۔ وہ اپنے کبوتروں کو وہاں سے اڑانے کے لیے پتھر وغیرہ مارتا جو شیخ صاحب کے گھر میں آتے تھے، جس سے آپ کو بہت ہی اذیت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے کبوتروں کو اڑانے کے لیے جو شیخ صاحب کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتھر مارا، اور پتھر سیدھا شیخ صاحب کو جا کر لگا، جس سے ان کی پیشانی زخمی ہوئی اور بہت سا خون ضائع ہوا۔ شیخ کے دوست خوش ہوئے اور کہا چلو اچھا ہوا، جیسے ہی کل صبح ہوگی شیخ امیر شہر کے پاس جا کر کبوتر باز کی شکایت کرے گا اور ہم سب کو اس کبوتر باز سے کے شر سے نجات ملے گی۔ شیخ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ باغ میں جاؤ اور وہاں سے درخت کی ایک شاخ کاٹ لاؤ۔ خادم گیا اور درخت سے شاخ کاٹ کر لے آیا، اور شیخ نے وہ شاخ اپنے خادم کو دی اور کہا کہ کبوتر باز کے پاس جاؤ اور اسے یہ شاخ دو اور اسے کہنا کہ آئندہ کبوتروں کو پتھر مار کر نہ اڑائے بلکہ اس شاخ کے ذریعے اپنے کبوتروں کو اڑائے۔ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، یہاں پر ہے نمونہ معارف 2/368۔ دوسری داستان ہے جس کا عنوان ہے ایک ظالم کا ظلم اور امام کا حلم۔ عبد الملک بن ولید
یہاں سے یعنی اب وہ ہیڈنگ پہلے پڑھی تھی، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں۔ تفصیل یوں ہے کہ عبد الملک بن ولید کا ماموں تھا جس کا نام ہشام بن اسماعیل تھا، اور اسے یزید لعین نے اپنے دور خلافت میں اسے مدینے کا گورنر بنایا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ایذائیں تکلیفیں دیتا تھا۔ اور باہر نو ایک دفعہ حکومت وقت نے اسے معزول کر کے ولید کو گورنر کا عہدہ دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا تھا گیا کہ ہشام کو کھڑا کر دیا جائے، اور اس نے جس پر بھی ظلم کیا ہو وہ آ کر اس کی شکایت کرے۔ ہشام بیان کرتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے تھا، کیونکہ میں ان سے گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور زیر عتاب آ گیا ہے، تو امام علی مقام نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم اس کی کوئی شکایت نہ کرنا اور نہ ہی اس سے کوئی اذیت دینا۔ امام علیہ السلام نے ہشام کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ اگر موجودہ حکومت تم پر کوئی جرمانہ عائد کرے، تاوان ڈالے جو تم ادا کرنے کے قابل نہ ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، اور ہم تیرا وہ تاوان اپنی طرف سے ادا کریں گے، تجھے میری اور میرے ماننے والوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جیسے ہی ہشام نے امام سجاد علیہ السلام کے اس عظیم حلم کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا مقام رسالت کہاں پر رکھے۔ حوالہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے، یہ ہے تھوڑا سا مشکل لکھا ہے، لکھتی ہوں میں، پڑھتی ہوں۔ با مردم انگونا، الف یہ نون گاف وا نون انگونا، برخورد کینا، صفحہ نمبر 22، اور تاریخ طبری 8/61۔ اور اس کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسری داستان، جس کا عنوان ہے قیس منقری، میم نون قاف رے چھوٹی ہے۔ لکھا ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حلم قیس بن عاصم منقری سے سیکھا۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لائے اور اس کے ساتھ ایک اور جوان کو لایا گیا جس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے قیس سے کہا، یہ آپ کے بیٹے کا لاشا ہے اور اس کا قاتل آپ کا بھتیجا ہے جسے ہم پکڑ لائے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود صبر کیا، اور لکھا ہے کہ صبر کیا اور نہ ہی اپنی گفتگو کو قطع کیا، اسی طرح تلوار کا سہارا لے کر کھڑے رہے اور اپنا خطاب جاری رکھا۔ اچھا، اب یہاں لکھا ہے جب خطاب ختم کیا تو اپنے جوان بھتیجے کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے بھتیجے، تو نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، تو نے رشتہ داری کے حق کو تباہ کیا ہے۔ وہ تیر جو تو دشمن پر چلا سکتا تھا، تو نے اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ برباد کر دیا ہے، اور تیرے اس اقدام کی وجہ سے تیری قوم میں ایک فرد کی کمی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے چچا زاد کو رہا کر دو، اپنے بھائی کے لیے قبر کا انتظام کرو، اور میرے مال میں سے 100 اونٹ دیت بنا کر اپنی ماں کو دے دو، کیونکہ قاتل کا تعلق تمہاری ماں کے خاندان سے نہیں ہے اور تمہاری ماں بغیر دیت کے اسے معاف نہیں کرے گی۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران 5/180 اور اسد الغایہ 4/229۔ چوتھے نمبر پہ اب ہم پڑھنے آ گئے ہیں داستان جس کا عنوان ہے امام حسن علیہ السلام اور مرد شامی۔ لکھا ہے ایک دن امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک شامی کی آپ علیہ السلام پر نظر پڑی، تو اس نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے والد ماجد پر سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ سب و شتم سے تھک گیا تو آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا، بھائی، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، میں تمہیں دوں، اور اگر راستے سے بھٹک چکے ہو تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، اگر تمہیں مال برداری کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو تو تم میرا جانور لے لو، اگر بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے تو تمہیں لباس دوں، اگر غریب ہو تو تمہیں دولت مند بناؤں گا، اور اگر فراری ہو تو تمہیں پناہ دوں گا۔ غرض یہ کہ تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو، تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم نووارد ہو ہمارے مہمان خانے
پر آ جاؤ، ہمارے پاس وسیع مہمان خانہ ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کا یہ علم دیکھ کر شامی رونے لگا اور کہنے لگا انورٹڈ کاما میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے جانشین ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ میں اس سے پہلے آپ علیہ السلام کا مخالف تھا اور روئے زمین پر آپ اور آپ علیہ السلام کے والد ماجد سے زیادہ میری نظر میں کوئی ناپسندیدہ نہ تھا، اور اب آپ اور آپ علیہ السلام کے والد سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر وہ شامی آپ علیہ السلام کے ہاں مہمان بنا اور وہ آپ کے خاندان کی ولایت اور امامت پر ایمان لے آیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے اس کا منتہی الاعمال 1/222۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو کہ داستان ہے اس کا عنوان ہے شیخ جعفر کاشف الاغا، کاشف الازا۔ میں آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ شیخ جعفر تو ٹھیک ہو گیا نا، کاشف بھی ٹھیک ہے، الف لام عین زوئے الف حمزہ، زوئے تو زوئے والا زوئے الف تو الازا بنا جی۔ شیخ جعفر کاشف الغزا انتہائی حلیم اور بردبار علماء میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ رقم آئی اور وہ رقم انہوں نے اصفہان کے فقراء میں تقسیم کر دی۔ جب وہ تمام رقم تقسیم کر چکے تو نماز جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور تاقیاب نماز میں مشغول تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک غریب سیدھا آیا اور اس نے بڑی ادبی سے کہا کہ شیخ میرے نانے کا خمس میرے حوالے کر۔ لکھا شیخ نے جواب دیا بزرگ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا، آپ نے آنے میں تاخیر کر دی۔ سید نے بڑی جسارت کر کے شیخ کی داڑھی پر تھوکا۔ شیخ نے اس کے مد مقابل کوئی بھی اقدام نہ کیا۔ شیخ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے دامن کو پھیلا کر نمازیوں کی صف میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، آپ میں سے جس کو میری داڑھی سے محبت ہے وہ اس سید کی مدد کریں۔ لوگوں نے اچھی خاصی رقم سید کے دامن میں ڈالی اور آپ نے وہ ساری رقم اس سید کے سپرد کر دی اور اس کے بعد نماز عصر ادا کی۔ حوالہ نوٹ کیجئے سیمائی فرزانگان اور سیمائی فرزانگان صفحہ 338 اور فوائد الرضویہ صفحہ نمبر 77۔ تو یوں ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے ہے باب 35 کہ جس کا عنوان ہے حیا، اور ہم پڑھ سکتے ہیں اس ریڈنگ میں، اسی نشست میں، کیونکہ ابھی صرف 22 منٹس ہوئے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ پہلے میں بتا دوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کہ یہ بات انورٹڈ کاما یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کا حوالہ ہے جامع السعادات 285/2۔ اب اس کی مختصر تشریح ہے کہ حیا ایک نور ہے جس کا جوہر ایمان ہے۔ حیا ایمان سے پیدا ہوتا ہے اور شعاع ایمان کو محکم اور مقید کر دیتی ہے۔ صاحب حیا کے پاس ہر چیز ہوگی، اور جو شخص حیا کو ترک کرے گا وہ تمام برائیوں کا ارتکاب کرے گا اگرچہ وہ ظاہری طور پر عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص صفت حیا سے خالی ہو تو خدا اسے آخرت میں عذاب دے گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 93۔ اور اب آئیے ہم داستانیں پڑھتے ہیں۔ پہلی داستان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ تفصیل یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہ کر ایک قبطی قاف بے توئے چھوٹی قبطی کو قتل کیا تو فرعون اور اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ایک اور خیر خواہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ طبقہ حکمران آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام فی الفور مصر سے فرار ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر کو چھوڑ دیا۔ آپ یا کم از کم 3 دن متواتر چلتے رہے۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہے 8 ہوگا، یہ الف مدعا مٹا ہوا ہے۔ آپ 8 یا کم از کم
3 दिन मुतवातिर चलते रहे, यहाँ तक कि आप शहर मदीन मीम दाल ये नून के दरवाज़े पर, मदयन है या मदीन, दरवाज़े पर वारिद हुए। सारा रास्ता आप अलैहिस्सलाम ने तकालीफ बर्दाश्त की और आप थके हुए थे। एक दरख्त के करीब आकर बैठ गए जहाँ एक कुआं भी था। आपने देखा कि रेवड़ चराने वाले गडरिए अपने रेवड़ लेकर आए और अपने जानवरों को पानी पिलाने आए हुए हैं। उन सब के पीछे 2 लड़कियां भी आई हुई हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अपनी भेड़ों बकरियों को पानी पिलाएंगे, पहले लोग पिला लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे बुज़ुर्ग नहीं आए? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मैं आपके मवेशियों को पानी पिला देता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके मवेशियों को जल्दी से पानी पिला दिया और इसी वजह से लड़कियाँ जल्दी से अपने मवेशी लेकर अपने घर पहुँच गईं। उन लड़कियों के वालिद हज़रत शुएब थे। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि आज तुम जल्दी घर वापस आ गई, क्या आज तुमने अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाया? उन्होंने जवाब दिया कि अब्बा जान, हमने मवेशियों को पानी पिलाया है और उस जवान का किस्सा भी सुनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उस जवान को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे कुछ उजरत दे सकूं। तो उस वक्त उनमें से एक लड़की फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आप अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं और आपकी इस नेकी का अजर देना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त थके हुए थे, मुसाफिर थे और भूखे थे। आपने उनकी वो पेशकश कबूल कर ली और आप अलैहिस्सलाम उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर तक आप चलते रहे, फिर आपने फरमाया ये नामुनासिब है कि तुम मेरे पीछे चलो। तो उस लड़की ने कहा कि आप नौवारिद हैं, मुसाफिर हैं और आपको रास्ते का कैसे मालूम होगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैं गलत रास्ता लेने लगूं तो पीछे से मुझे आवाज़ देना या कोई पत्थर फेंक कर मुझे बता देना ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। मुझे हया आती है कि किसी भी नामहरम औरत की पुश्त पर निगाह डालने से, क्योंकि हम याकूब का ख़ानदान हैं और हम नामहरम औरतों की पुश्त पर निगाह नहीं करते। बहर 9 वो लड़की आप अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना पूरा किस्सा सुना दिया तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और आप अलैहिस्सलाम की हया और दयानत की वजह से अपनी एक बेटी का निकाह आपसे कर दिया। हवाला नोट कीजिए, तारीख़ अंबिया 2/71 और -65 लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी दास्तान है उसका उन्वान है आँख का हया। लिखा है कि तफसीर रूहुल बयान में मनकूल है कि किसी शहर में 3 भाई रहते थे। उनमें बड़ा भाई पूरे 10 साल तक मस्जिद में मुअज्जिन के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। मस्जिद में जो मीनारा अज़ान था वो रोज़ाना उस पर जाता और अज़ान देता था। 10 साल अज़ान दी और चंद बरस बाद वो भी रहलत कर गया और शहर वाले तीसरे भाई के पास आए और उसे कहा कि वो अज़ान का मनसब संभाले। और यहाँ पर साथ ही लिखा है कि और हम चाहते हैं कि मीनारे मस्जिद से अज़ान की आवाज़ बुलंद होती रहे। उसने कहा कि नहीं, मैं ये ओहदा कबूल नहीं करता। शहर वालों ने उससे कहा कि आप अपनी मुँह मांगी तनख्वाह मुकर्रर कर लें। उसने कहा जितना तुम मेरे दूसरे भाइयों को देते थे अगर उसका 100 गुना भी मुझे दो तो भी मैं ये मनसब कबूल नहीं करूँगा। शहर वालों ने कहा क्या अज़ान देना गुनाह है? कहने लगा नहीं, अज़ान देना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं मीनारे अज़ान पर चढ़कर कभी भी अज़ान नहीं दूंगा। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो कहने लगा मिनारा ऐसी जगह है कि जिसकी वजह से मेरे 2 भाई बड़े बदबख्त और बेदीन होकर मरे हैं। मैं अपने बड़े भाई की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उसके सिरहाने मौजूद था। मैंने चाहा कि सूरह यासीन की तिलावत करूँ ताकि आसानी से उनकी जान निकल सके, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे मना कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरे दूसरे भाई पर जब वक्त नज़र तारी हुआ तो मैंने अपने उस भाई के सिरहाने भी सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, लेकिन उसने भी मुझे मना कर दिया। और अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर उसकी वजह क्या है। जब मेरे दोनों भाई बज़ाहिर दीनदार गुजरे थे लेकिन आखिरी वक्त पे दीन होकर क्यों मरे? अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया और मुझे ख्वाब में अपने बड़े भाई का दीदार हुआ जिस पर अजाब नाजिल हो रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपने बेदीन होकर मरने की वजह नहीं बताओगे। तो मेरे भाई ने कहा कि जब मीनारे अज़ान पर अज़ान देने के लिए चढ़ता था तो मुझे लोगों के घरों में औरतें दिखाई देती थीं और मैं बड़ी बेहयाई से उन मुसलमानों की औरतों को
دیکھا کرتا تھا اور میرے دل میں خوف خدا نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں بے دین ہو کر مارا اور اب عالم عذاب میں ہوں، اور تیرے دوسرے بھائی کے بے دین مرنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، روایتہا و حکایتہا صفحہ نمبر 105 اور داستان پراگندہ 123/1۔ اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے زلیخا۔ لکھا ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن کا اسیر بنانا چاہا اور انہیں گناہ کی پیشکش کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے ایک چیز پر کپڑا ڈال کر کسی چیز کو چھپا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا بت ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اب میں گناہ کر رہی ہوں، اسی لیے میں نے اس کے چہرے پر چادر ڈال دی تاکہ یہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تجھے حیا آنی چاہیے، تو جمادات سے حیا کرتی ہے، میرا خدا تو ہر ظاہر و باطن شے کو جانتا ہے، میں آخر اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ بس یہاں پر اتنا ہی ہے، اور حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے نمونہ معارف 4/385 اور بحر الحبت غین زال اور لام چھوٹی، یہ صفحہ نمبر 92۔ اب ہم آگئے ہیں چوتھے نمبر پہ۔ داستان کا عنوان ہے پیغمبر اور بنی قریظہ، قاف رے یہ زوئے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا جب پیغمبر نے، تو کعب بن اسید الف سین یہ دال نے آپ علیہ السلام کے اصحاب کو برا بھلا کہا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب قلعے کے کافی نزدیک پہنچے تو فرمایا اے بندر اور خنزیر کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں، طاغوت کی بندگی کرنے والوں، جبکہ ہم قدرت رکھنے والی جماعت ہیں، ہم جس قوم پر وارد ہوتے ہیں تو ان پر شامت آ جاتی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، انورٹڈ کاما شروع وہاں سے ہوا تھا کہ اے بندر اور خنزیر کے خاندان۔ اچھا آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کعب بن اسید جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کو نہیں جانتا تھا، کہنے لگا اے ابو القاسم آپ تو نہ نادان ہیں اور نہ ہی گالیاں دینے والے، یہ آج کیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی گالی دے دی؟ تو لکھا ہے یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرم محسوس ہوئی اور آپ کی عین بے الف آپ کی ابا شانہ اتھر سے نیچے گر گئی، آپ کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آپ کا عصا گر گیا اور آپ وہاں سے پیچھے پلٹ آئے۔ حوالہ نوٹ کیجیے سفینۃ البحار 1/362۔ اور اب پانچویں اور آخری داستان جس کا عنوان امیر المومنین علیہ السلام کا حیا۔ لکھا حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام اور خاتون جنت کا ہجرت کے دوسرے سال عقد ہوا، لیکن عقد اور زفاف فعل میں 1 ماہ یا 1 سال کا وقفہ ہے۔ اس شرم کی وجہ سے اس مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصتی کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے، اور جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ شرم و حیا کی وجہ سے علی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے سکتی تھیں، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ کی رخصتی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ تمام بیبیاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان میں سے حضرت بی بی ام سلمہ آگے بڑھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا انورٹڈ کاما اگر آج ختیجہ سلام اللہ علیہ زندہ ہوتی تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی دیکھ کر بہت خوش ہوتی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ علی علیہ السلام اپنی بیوی کی رخصتی کے خواہش مند ہیں اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم بھی اس تقریب سعید میں شرکت کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کا نام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا علی علیہ السلام مجھ سے رخصتی کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ بیبیوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حیا مانے ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے انتظامات مکمل کیے جائیں، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صفحہ نمبر 283۔ تو سامعین ہم نے یہاں پر باب 35 کو مکمل کر لیا، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 1 باب پڑھیں گے، 2 یا 3۔ چلیے جی اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔